الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جتنے بھی پیش آنے والے فتنے عذاب کی شکل میں، سیلابوں کی شکل میں، قحط سالیوں کی شکل میں، جس طرح کے بھی فتنے آ رہے ہیں، ان سب کا علاج اور ان سب کو روکنے کا راستہ یہ ہے کہ مسجدوں کو اعمال سے اور مسجدوں کو امام والوں سے آباد کر لو. حدیث میں آتا ہے جو عذاب اللہ کے آسانہ مقدر ہو جاتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. جو آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. جو عذاب اللہ کے آسانہ مقدر ہو جاتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے. وقت ثقیف کو آپ نے مسجد میں رکھا. طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر کیفیت یہ تھی کہ آپ کی بات کے سننے سے کان بند کیے ہوئے تھے. مسجد میں داخل ہوئے تو دل میں خیال آیا ان کی بات سننی چاہیے. قلوب جو کھلیں گے ہدایت کے لیے وہ مسجد کے ماحول سے کھلیں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی قدرت، اس کے غیبی نظام کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام، اس کی قدرت اور اس کی صفات کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر کے حلقے کی فضیلت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر کے حلقے کی فضیلت ہے، حالانکہ ذکر کے فضائل اپنی جگہ ہیں. ذکر کے فضائل اپنی جگہ ہیں. یہاں تو مسجدوں میں اجتماعی ذکر سے اللہ کے احکام کے تذکرے اور حلال حرام کے تذکرے ہی مراد ہیں. حلال حرام کے تذکرے مراد ہیں. لوگوں کو گشت کر کے مسجد کے ماحول میں جمع کر کے یہاں دین کی بات کرنا، یہ ہے ان باتوں کو دلوں میں اتارنے اور دلوں کو متاثر کرنے کی جگہ. اصل بات یہ ہے، کیونکہ حدیث میں نے عرض کیا، صراحتاً فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام، اس کی قدرت اور جنت دوزخ کے اور حلال حرام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو قسم کھلوا کر پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے تذکرے کر رہے ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تذکروں سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت کے تذکرے مراد ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھلوا کر پوچھا، پھر یہ فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے کھلوائی ہے
کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے احکام کے تذکرے کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جو قسم کھلوائی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں، جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں تمہارے یہاں جمع ہونے پر۔ اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے مسجد میں جمع ہو کر حلقہ لگا کر بات کے سننے کی وجہ سے اللہ نے آسمان کا آج وہ دروازہ کھولا ہے جو اب سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ فرمایا کاش میں تمہیں یہ دروازہ دکھلا دیتا جو آج تمہارے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے کھلا ہے، اس سے پہلے دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ اس لیے دوستو عزیزو، بات اصل میں یہ ہے کہ حلال حرام کے تذکرے مسجد کے ماحول میں ہوں، اور بات کے سمجھانے کا ماحول مسجد کے اندر بناؤ۔ یہ مزاج نہ بناؤ گشت کرنے والوں کا کہ جو جہاں ملے گا اس سے بات پہنچا دیں گے۔ تربیت کے ماحول میں لانے کے لیے گشت ہے، تربیت کے ماحول میں یعنی اعمال مسجد سے جوڑنے کے لیے گشت ہے۔ ہر گشت کرنے والا یہ عزم لے کر نکلے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر گشت کرنے والا یہ عزم لے کر نکلے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر گشت کرنے والا یہ عزم کرے، ہر گشت کرنے والا یہ عزم کرے۔ بے شک ملاقات کا تقاضا ملے گا مشورے سے، فلاں گھر پہ فلاں بازار میں، تو سب سے مقدم اور اہم بازاری ماحول کو مسجد کے ماحول میں منتقل کرنے کے لیے گشت کرنا ہے۔ بازاری ماحول جو بنا ہوا ہے عوام الناس کا، ان عوام کو گشت کے ذریعے مسجد کے ماحول میں منتقل کرنا، یہ گشت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ جتنے بھی مسجد سے باہر فحش اور باطل کا ماحول ہے، اس ماحول سے مسلمان کو نکالنا، اور جس حال کا بھی ہے اسے کوشش کر کے پیار محبت سے مسجد کے ماحول میں لے آنا، یہ گشت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ ہمارے گشت باطل کی جڑوں کو کاٹنے والے ہیں، بشرطیے کہ تم انہیں اس ماحول سے نکال لاؤ۔ ماحول کی تبدیلی ہے اصل گشت کا موضوع غلط ماحول میں رہنے والوں کے ماحول کو تبدیل کرنا ہے، بازاری ماحول سے اعمال کے ماحول کی طرف۔ یہ گشت کا موضوع ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے تو فرمایا، جاتے ہی پوچھا تمہاری یہاں کی مچھلیوں کا کیا حال ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ایک آدمی مچھلی جھانکتا ہوگا، اگر اس کی جان پہچان کے لوگ ہوں گے، ملتے ہوں گے مسجد میں، تو بیٹھ جاتا ہوگا ساتھیوں کے ساتھ، ورنہ مسجد سے اونٹ کی طرف بدک کر بھاگتا ہوگا۔ ابن معاویہ کندی نے کہا، امیر المؤمنین، ملک شام کے حالات ایسے نہیں ہیں یہاں کی مسجدیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہماری مسجدوں میں حلقے لگتے ہیں۔ ایک حلقے میں تو لوگوں کو بتلایا جاتا ہے دین کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایک حلقے میں تو یہ بتلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں، کچھ لوگ قرآن سیکھتے ہیں، کچھ ایک حلقے میں ہیں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ تشکیل کی جگہ بھی مسجد ہے، تم گھروں میں تشکیل کرتے ہو اور گھروں میں وصولیابی کرتے ہو، تشکیل کی جگہ مسجد ہے کہ تشکیل
اجتماعی ماحول چاہتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کان میں کہتے تھے تشکیل کے ماحول میں کہ تو اب کے میرے سے گر جانا تاکہ جان والوں میں نام لکھا جاوے، کیونکہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سمجھ کر روک دیا ہے، چھوٹا سمجھ کر روک دیا، تو گر جانا تاکہ جان والوں میں نام لکھا جاوے. یہ جذبات جو بنتے تھے یہ اجتماعی ماحول میں بنتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا فرمانے کے لیے ان کے گھر میں جھنڈا نہ بھیج دیا، حالانکہ یقینی بات تھی کہ وہ انکار کرنے والے نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، ان کو یہاں مسجد میں لے کر آؤ. لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، فرمایا مسجد میں لے آؤ، فرمایا یہاں لے کے آؤ. وہاں بلا کر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا، وہاں بلا کر جھنڈا دیا. یہ نہیں کہ خبر کرا دو کہ فلاں تقاضا آپ کے ذمہ ہے. جو تقاضوں کو دبا کر اجتماعی عمل میں اجتماعی ماحول میں نہیں آئیں گے وہ تقاضوں سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسا سمجھتے تھے کہ جس ماحول میں ہے اس ماحول کے تقاضے غالب ہوں گے، جس ماحول میں وہ ہے اس ماحول کے تقاضے غالب رہیں گے. بیٹھا ہوا تو ہے دکان پر، مشورے والے کہہ رہے ہیں وہاں دکان پہ مل لینا، ان سے کہہ دینا کہ آپ کو کہ ذمہ فلاں تقاضا ہے. یہ سوچے گا بیٹھ کے کہ یہاں سے مجھے گھر جانا ہے، یہاں سے مجھے گھر جانا ہے، راستے میں فلاں صاحب سے ملاقات ہوگی، انہیں دعوت دے دوں گا. ابھی ہمارے گشت کرنے والے مسجد میں جمع ہو کر گشت کر کے مسجد کی طرف نہ آتے ہیں نہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لاتے ہیں. ایک صاحب سے تقاضے کا مشورہ ہو گیا، جب دفتر جاؤں گا تو راستے میں فلاں صاحب کے گھر آئے گا، دفتر جاتے ہوئے ان سے ملاقات کرتا ہوا نکل جاؤں گا. یہ ہمارے کام کا حال ہے، یہ ہمارے کام کا حال ہے. فلاں صاحب سے ملاقات مشورے سے طے ہوئی ہے، دفتر تو جاؤں گا ہی، راستے میں فلاں صاحب کے گھر پڑے گا، ان سے ملاقات کرتا ہوا دعوت دیتا ہوا دفتر چلا جاؤں گا. یعنی طبیعت پر تقاضا ہے دفتر کے امور کا، ضمناً تبلیغ بھی ہو رہی ہے. طبیعت پر تقاضا ہے دکان کا، گزرتے گزرتے دعوت بھی دے دیں گے. نہ مسجد سے نکلا دعوت دینے کے لیے، نہ مسجد آیا دعوت دے کر، نہ مسجد آیا کہ اللہ سے آ کر دعائیں مانگتا، اے اللہ میں تیری نسبت کی طرف دعوت دے کر آیا ہوں، قلوب تیرے ہاتھ میں ہے، تو یہ میرا عمل قبول کر لے. گشت کے بعد مسیح کی طرف آ کر اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کرواتے. گشت کے بعد مسجد آ کر اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کرواتے. ایک عجیب ہی قسم کی کا تنظیمی نظام چل رہا ہے، نہ گشت سے پہلے مسجد میں نہ گشت کے بعد مسجد میں. میں تو ایک تاجر ہوں، آپ نے مجھے کام دیا ہے، میں فلاں صاحب سے گزرتے گزرتے ملاقات کر لوں گا. اب رخ جا رہا ہے کام کا ملاقات برائے ملاقات. اب کام کا رخ جا رہا ہے کدھر؟ ملاقات برائے ملاقات. شاہ صحابہ کی خوش آمدیں دیکھو روایتوں میں، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ. حضرت عمر ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے خوش آمد کرتے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے شام میں پہلا سوال یہ کیا مسجدوں کا کیا حال ہے. انہوں نے معاملہ بتایا کہ ہماری مسجد میں الگ الگ حلقے لگتے ہیں، قرآن کی تصحیح کا حلقہ اور حلال حرام کے تذکرے. حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم یہ کرتے رہو گے خیر پر رہو گے، جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو جاتا ہے وہ ان اعمال کی کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی مزاج بنایا گیا تھا عمومی طور پر کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے اس مسئلے کو لے کے مسجد میں آؤ، مسئلے کو لے کر مسجد میں آؤ. جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اس مسئلے کو لے کر مسجد میں آؤ. عام مزاج تھا یہ. قرض ہو گیا، مسجد میں آ گئے صحابی امامہ باہلی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے. کیا بات ہے کہ اتنا قرض ہے؟ ایک صحابی نے آ کر کہا مسجد میں، آپ نے پوچھا مسجد میں اس وقت کیوں کہ اتنا قرض ہے کہ سال ہر سال باغ کی آمدنی قرض میں دوں تو قرض ادا نہیں ہو سکتا.
فرمایا ہم تمہیں حضرت ابو محمد سے فرمایا ہم تمہیں دعا نہ سکھلا دیں، ہم تمہیں دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو ادا ہو جائے۔ صحابی سے کہا کہ باغ کا پھل توڑ لیا ہے کہ جی ہاں، چلو باغ میں، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے ایک کھجور کی جگہ کہیں خالی نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔